الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. یہ سورہ توبہ کی 114 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے اللہ تعالی سے معافی کی جو دعا مانگی تھی وہ تو صرف ایک وعدے کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام نے ابا سے کیا تھا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ ابا جان تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ابا سے تعلق ہی ختم کر دیا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل، بہت زیادہ اللہ کے سامنے آہ کرنے والے، دعا کرنے والے تھے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والے تھے، نرم دل تھے اور بہت زیادہ حلم والے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کو گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے سامنے جن باتوں سے بچنا ضروری ہے اس کو کھول کر بیان نہ کر دے. یقین رکھو اللہ تعالی ہر چیز کو پوری طرح جانتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یقیناً اللہ تعالی ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے. وہی اللہ تعالی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور تمہارے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
إنه بهم رؤوف رحيم۔ یقیناً اللہ تعالی نے مہربانی کی نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ ان میں سے بعض لوگوں کا دل ڈگمگانے کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو اپنی مہربانی سے سنبھال لیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالی ان ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے، بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جس میں ایمان نہ ہو ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر ایک قصہ جو اس آیت کے اترنے کا سبب بتلایا جاتا ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، چچا ابو طالب، انہوں نے حضور کی بہت مدد کی۔ جب آپ ایمان کی دعوت لے کر کے چلے ہیں مکہ میں، تو رشتہ دار بھی آپ کے دشمن ہو گئے تھے، تو چچا ابو طالب ہمیشہ حضور کی مدد کے لیے آگے آگے رہے، کیونکہ ابا جان کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا، یتیم تھے حضور، دادا جان بھی بچپن میں انتقال کر گئے، تو چچا ابو طالب نے حضور کی مدد کی۔ اب انسان ہے، موت تو ہر ایک کو آنی آنی ہے، چچا ابو طالب کا بھی آخری وقت آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے چچا کا آخری وقت آ گیا، سارے کام کاج چھوڑ کر حضور سیدھے چچا کے پاس پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے اس زمانے کے مکان اور کمرے، چچا ابو طالب کے پاس جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں ابو طالب کے پرانے دوست، مکہ کا کافر سردار ابو جہل، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے ان کے دوست عبداللہ ابن امیہ، وہ بھی بڑے کافر سردار، وہ بھی چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے۔ حضور پہنچے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو حضور کھڑے رہے، اور کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو آخری وقت میں کہا، چچا جان صرف کلمہ پڑھ لو، آپ کلمہ پڑھ لو گے تو میں اللہ کے سامنے آپ کی مغفرت کی کوشش کروں گا، بس آپ کلمہ پڑھ لو۔ بعض روایت میں ہے کہ چچا ابو طالب نے ارادہ بھی کر لیا کلمہ پڑھے، لیکن یہ سب جگری دوست پرانے مکہ کے بڑے بڑے کٹر کافر سردار ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے حضور دعوت دے تو یہ دونوں دوست کیا کہے، ابو طالب وہ باپ دادا کے زمانے سے جو دین ہے اس کو چھوڑ دو گے؟ وہ تانے دے رہے چچا ابو طالب کو۔ حضور بار بار کہہ رہے، اور ہر مرتبہ ابو جہل یہی کہہ رہے، ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، پوری زندگی یہ بتوں کے ساتھ وفاداری کی، اب مرتے مرتے بتوں سے غداری کر رہے ہو۔ ایسے جملے ابو جہل سناتے رہے۔ بعض روایت میں ہے
کہ ٹون مارنے کے انداز میں ابو جہل نے چچا ابو طالب کو کہا، ٹون مار رہا ہے کہ زندگی ان بتوں کے ساتھ گزاری، اب مرتے مرتے بھتیجا جو کہہ رہا ہے محمد، اس کی بات تو مانو گے؟ تو اخیر میں چچا ابو طالب کی زبان سے ایک عجیب بات نکلی، اللہ ایسی بات سے ہماری حفاظت فرمائے، کہنے لگے اختار القار علی الآر، میں جہنم کی آگ میں تو جا سکتا ہوں لیکن دوستوں کی آر اور ٹون تشنیع کو نہیں سن سکتا، یہ اخیر میں کہہ دیا چچا ابو طالب نے، اور چچا ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ حضور کو بہت صدمہ ہوا، بہت رنج ہوا کہ میرے چچا جان جنہوں نے زندگی بھر میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، دشمنوں کے مقابلے میں چچا آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، بہت تکلیف ہوئی حضور کو۔ ایک بات بیچ میں یاد رکھ لو، چچا ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے گئے، لیکن پوری جہنم میں کم سے کم سزا جو ہوگی وہ چچا ابو طالب کو ہوگی، کیونکہ ایمان کے بغیر گئے ہیں تو وہاں تو سزا قسم قسم کی ہے، لیکن پوری جہنم میں کم سے کم جو تکلیف ہوگی وہ چچا ابو طالب کو ہوگی۔ ان کو پیر کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور بس اس کی وجہ سے وہ آگ بدن میں چلے گی اور یہاں دماغ تک آئے گی، اور دماغ کے اندر بھیجا ایسے پکے گا جیسے کہ گرم پانی میں بھیجا پکتا ہے۔ کم سے کم سزا پوری جہنم میں چچا ابو طالب کو ہوگی۔ تو جب چچا ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے چچا کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، جب تک کہ اللہ مجھے منع نہیں کرے وہاں تک میں برابر اپنے چچا سے مغفرت کی دعا کروں، چچا کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیج کر حضور کو کہلوایا کہ وہ چچا بغیر ایمان کے گئے ہیں، اسی لیے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ حضور نے بند کر دی، اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا، بند مغفرت کی دعا۔ لیکن بعض مسلمانوں کی دلوں میں، صحابہ کے دل میں ایسا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو منع کیا کہ بھئی چچا ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، اور ان کے ابا جان آزر وہ کافر ہو کر کے مرے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ تو ادھر حضور کو منع کیا اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے کافر باپ آزر کے لیے دعا کی تھی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے کافر باپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو وہ تو ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ کو۔ اس بار ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق ہے، عراق میں آپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے، لیکن عراق والوں نے آپ کو جب نکال دیا تو آپ اپنے ابا جان کو یہ کہہ کر آئے تھے، ابا بھلے آپ مجھے مارنے کی باتیں کر رہے ہو، مجھے نکال رہے ہو، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ وعدہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، اور
ابراہیم علیہ السلام وعدہ پورا کرنے میں بہت پکے تھے، اس لیے عراق سے نکلنے کے بعد آپ نے اپنے ابا جان کے لیے دعا مغفرت کی برابر چالو رکھی، برابر دعا کرتے رہے۔ لیکن اس دعا کا مطلب کیا تھا کہ اللہ میرے باپ کو ایمان دے دیجئے اور ایمان کی برکت سے میرے باپ کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ باپ زندہ تھا ابھی، ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر وہ زندہ ہے۔ تو عراق سے جب باپ نے نکالا تو باپ کو وعدہ کیا کہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے، بھلے تم نکالتے ہو۔ کیسے بیٹھے ہوں گے کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے، وطن سے نکال رہا ہے، پھر بیٹا ہے کہ وہ باپ کو کہے کہ ابا بھلے آپ ظلم کرو لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا برابر کرتا رہوں گا۔ اور اس دعا کا میننگ یہی تھا کہ اللہ میرا باپ آزر زندہ ہے، اس کو آپ ایمان دے دیجئے اور ایمان کی برکت سے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو خبر آئی، ابراہیم تمہارے ابا ایمان لانے والے نہیں ہیں، فیصلہ ہے اللہ کی تقدیر میں کہ آزر کو تمہارے ابا کو ایمان نصیب ہونے والا نہیں۔ بس جس دن اللہ کے یہاں سے خبر آ گئی کہ ابا آزر ایمان نہیں لائیں گے، اس دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بند کر دی، پھر دعا روک دی آپ نے۔ گویا یہ دو واقعے اس آیت میں بیان کیے گئے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو آدمی کفر پر مر گیا، شرک پر مر گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ باقی جو زندہ ہے، کتنا ہی بڑا کافر ہو، کتنا ہی بڑا مشرک ہو، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہو اور دعا میں یہ کہو اے اللہ اس کو ایمان دیجئے اور ایمان کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ کسی بھی کافر کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہو کہ ایمان ملے اور ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ پھر ہوا یہ کہ احد کی لڑائی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے نا، احد کی لڑائی میں پورا چہرہ مبارک خون خون والا ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے، لوہے کی کڑی حضور کے مبارک گالوں میں گھس گئی تھی، اس کو نکالنے میں بھی بہت تکلیف ہوئی، جو صحابی نکالنے گئے ان کے دانت ٹوٹ گئے، دانت سے پکڑ کر انہوں نے وہ کڑیاں نکالی تھی، تو حضور کا چہرہ بہت زخمی تھا، خون نکل رہا ہے، زخم ہے احد کی لڑائی کے موقع پر۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کافر قریشی قوم کے لیے دعا کی۔ اندازہ لگاؤ، جو لڑنے آئے، جو پتھر مار رہے، جو چہرے کو زخمی کر رہے ہیں، جو خون نکال رہے ہیں، ان کے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قریشی قوم کو، مکہ کی قوم کو آپ معاف کر دو، وہ جانتے نہیں کہ آپ کے نبی کیا ہوتے ہیں اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ اے اللہ میری قریشی مکہ کی قوم کو آپ معاف کر دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے لیے جو دعا مانگی، اس دعا کا مطلب بھی یہی تھا کہ اللہ ان کو ایمان دے دیجئے اور ایمان کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ کتنی پیاری اور کتنی جامع دعا ہے۔ تو اس طرح آج بھی کافروں کے لیے دعا مانگ سکتے، بلکہ مانگنی چاہیے، جنرل بھی مانگنے کی کہ اللہ ان سب کو ایمان دے کے مغفرت کر دے، اور خاص خاص نام لے لے کر کے بھی دعا کرنے کی
کہ فلاں صاحب کو اللہ ایمان دے وے، مغفرت کر دے وے، ایسی اسپیشل دعا بھی مانگنے کی۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک جس کا واقعہ چل رہا تھا، اس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی۔ کتنی بڑی مہربانی حضور پر کہ اللہ نے ہمارے حضور کو نبی بنایا اور امیر بنایا، لشکر کا امیر بنایا، اللہ نے حضور کو اونچا مقام عطا فرمایا، اور مہاجرین اور انصاری صحابہ پر بھی حضور نے بہت بڑا فضل و کرم، اللہ نے بہت بڑا فضل و کرم فرمایا کہ ان کو گناہ سے بچا لیا، نافرمانی سے بچا لیا۔ دیکھو کوئی آدمی گناہ اور نافرمانی سے بچ جائے تو وہ سمجھے میرے اوپر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ دولت ملے تو اللہ مہربان، اور ذرا بھی حالات آئے تو نعوذ باللہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مہربانی کا دروازہ بند کر دیا۔ استغفر اللہ پڑھو، کبھی ایسی چیز مت سوچو۔ خدا نے ایمان دیا، اعمال کی توفیق دی، گناہ سے بچایا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ دولت ملنا نہ ملنا یہ کوئی مہربانی کی ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ تبوک کی لڑائی جن حالات میں ہوئی، ایک تو عرب کی گرمی، دوسرا عیسائی دشمن بہت بڑے، اور دور تک عربستان سے باہر شام، ملک شام کی سرحد پر جانے کا اتنا لمبا سفر، اتنی ساری تکلیف کے باوجود صحابہ کو اللہ نے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم تھا، یہ بہت بڑی مہربانی کی بات تھی۔ شروع میں کچھ لوگوں کے دل تھوڑے ڈگمگائے بھی، آگے پیچھے بھی ہوئے کہ نہیں جائے نہیں جائے، جیسے ہر دین کے کام میں ایسا ہوتا ہے، جاوے نہیں جاوے، ڈگمگاتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کے دل ڈگمگائے، لیکن بعد میں اللہ کی مہربانی سے ہمت بڑھی اور وہ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی توبہ کا محتاج ہے، نبی، امتی، ہر ایک کو۔ اور توبہ کے درجے اتنے ہیں کہ آدمی جتنی توبہ کرے اتنے درجے اونچے جائے گا۔ توبہ بہت اونچی چیز ہے، اور توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام کی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے ایمان والے توبہ کرو، نبی بھی توبہ کرے، ولی بھی توبہ کرے، کتب ابدال بھی توبہ کرے، بلکہ جتنا بڑا نیک انسان ہے اتنی زیادہ وہ توبہ کرے۔ لعلکم تفلحون، توبہ کی برکت سے اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، تو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا دینے کے اندر تہوار وغیرہ کے موقع پر تھوڑے الفاظ احتیاط والے استعمال کریں، وہ بھی ضرورت کے وقت پر، مجبوری کے وقت میں۔ جیسے سوال میں لکھا ہے کہ بھئی یہ دیوالی کے دن چل رہے، تو جو ہندو دوست ہے ان کو دیوالی کی مبارکبادی۔ تو جہاں مجبوری ہو ایسے موقع پر محتاط الفاظ میں کہ بھئی مالک تو سب مانتے ہیں، دنیا کے مالک اللہ، تو مالک تمہارے جیون کو ہمیشہ سکھی رکھے، ہمیشہ صحیح راستے پر آپ کو رکھے۔ اس طرح اچھے الفاظ، احتیاط والے الفاظ سے
ایسے موقع کے اوپر مبارکبادی دے دینے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالرشید، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ حفظ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کے لیے اللہ اس بچے کو صدقہ جاریہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے رہے، درجات کی جنت میں بلندی کا ذریعہ بنا دے رہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔
اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، اساتذہ، تلامذہ، مشائخین کی، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. پوری دنیا کے اہل ایمان کے حال پر رحم فرما دیجیے. پورے عالم میں اہل ایمان کی جان، مال، عصمت، عزت، ہر چیز کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما. خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم اور باقی اور دائم فرما. فتنے، فساد، دنگے جھگڑوں سے ابھی اور آئندہ حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ اس حفظ قرآن کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے، مبارک اور مقبول بنا دیجیے. اے اللہ اس بھائی حافظ کو پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. پوری زندگی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما. اس کو اس کے والدین کے حق میں، والیوں کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، معاونین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ اس کی عمر میں، علم میں، تقویٰ میں برکت عطا فرما. ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو جس الجھن اور پریشانی میں ہے اے اللہ ان کو پریشانی اور الجھنوں سے نجات عطا فرما. عمر میں برکت عطا فرما. بار بار حرمین شریفین کے حاضری عطا فرما. مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجیے. اے اللہ محصورین کو، محبوسین کو باعزت بعافیت چھٹکارا اور رہائی عطا فرما. اے اللہ ظالموں کی ظلم سے حفاظت فرما. شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما. فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما. مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما. دشمنوں کی دشمناوٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ عافیت، امن، سکون، چین، عزت، راحت والی، برکت والی زندگی عطا فرما. آخرت کی ذلت، رسوائی، بدنامی سے حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی جائز تمنا اور مرادیں ہیں اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما اور اس کو پورا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.